بھارت کی سرسا ایئر فیلڈ کو تباہ کیا گیا ہے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ انڈین میڈیا نے سرسا ایئر فیلڈ کی تباہی کی تصدیق کی ہے. اس پر مزید بات کریں گے. میں جوائن کیا سینئر تجزیہ کار احمد حسن صاحب نے. بہت شکریہ احمد صاحب اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. پاکستان نے جو رسپانس کیا ہے اس وقت صرف بھارت ہی ہکا بکا نہیں ہوا, دنیا بھر سے گلوبل پاورز بھی ایکٹیو ہو گئی ہیں. مارکو روبیو نے پاکستان کے آرمی چیف کو فون کیا, پاکستان کے نائب وزیر اعظم کو فون کیا. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں پاکستان اس وقت دنیا کی سب سے دنیا اس وقت انچارٹڈ ٹیریٹریز پہ ہیں. یہ جو دنیا کی دو بڑی نیوکلیئر پاورز اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ باہم تصادم میں ہیں. یہ چیز دنیا, اور اس وقت جو ایگریسر تھا جو پچھلے 10-12 دنوں سے پوری دنیا کو ہم نے چیخ کر کہا کہ انڈیا کو آپ روکیں, اگر یہ ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو ہم اس کو ایسا جواب دیں گے کہ ان کی نسلیں یاد کریں گی. اور پھر انڈیا نے پاکستان کے ہمارے خلاف جب ایگریشن کیا آج سے 3 دن پہلے, جب ہمارے شہروں کو ٹارگٹ کیا گیا, تو اس کے بعد ہم نے میک شور کیا کہ وی ول ریپلائی انڈیا ان دا سیم کوائن ان دا سیم لینگویج. آج جب ہم نے کیا وہ, تو پوری دنیا کو اب فکر ہے, پوری دنیا اس کو سیریس لے رہی ہے, پوری دنیا انڈیا کو چھوڑ کے آج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. تو یس, پاکستان کا جو ریسپانس, جو ریزالو تھا, ہم نے 6 مئی کی رات 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب کو ہم نے 5 گھنٹے کے اندر ایئر سپیریورٹی لے لی. ان کے 4 جہاز مار کے گرائے, ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کے اوپر حملے کیے, ان کی ایئر فورس کی کمر توڑ دی. اور آج پچھلے 4 گھنٹوں میں ہم نے ان کی فوج کی کمر توڑ دی. ہم نے ان کے ایک رافیل گرایا, رپورٹڈلی ابھی نیوز آ رہی ہے کہ اس کے پائلٹ جو ہے وہ بھی پاکستان کی کسٹڈی میں ہے. امپورٹنٹ چیز, انہوں نے 3 بیٹریز لی تھی S-400 کی, جو کہ دنیا کا جدید ترین مسل ڈیفنس سسٹم ہے. ایک بلینز آف ڈالرز ورتھ کی وہ ایک بیٹری, انہوں نے 3 بیٹریز لی تھی. ایک بیٹری چائنا کے اگینسٹ ڈپلوائے کی تھی, 2 بیٹریز پاکستان کے اگینسٹ ڈپلوائے کی تھی. ہمارے ماشاءاللہ شاہین یہاں سے گئے, اوبلٹریٹ کر دیے. لٹرلی انڈین آرمی کی کمر ٹوٹ چکی ہے. ہم نے ان کے ملٹری انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر اور ٹریننگ سینٹر کو ٹارگٹ کیا ہے. ہم نے اکراس دا بورڈ انڈین ملٹری کو, انڈین ملٹری انفراسٹرکچر کو, انڈین آرمی کے ایمونیشن ڈیپوز کو ٹارگٹ کیا ہے, بٹنڈا سے لے کر ہر جگہ تک. اور الحمدللہ ہم نے نئی ملٹری ہسٹری لکھی ہے. ہم نے دنیا کے اکوپمنٹ کی تقدیر کے فیصلے کیے, اور الحمدللہ اللہ کے کرم و فضل سے اس وقت انڈیا کی ایئر فورس اور آرمی پاکستان کی ایئر فورس اور آرمی کے رحم و کرم پہ ہے. بالکل, انڈین آرمی پاکستان کی آرمی کے رحم و کرم پر ہے. احمد حسن عربی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا احمد صاحب, انڈین آرمی تو رحم و کرم پر ہے, اور جس طریقے سے آپ وہاں پر بھارتی میڈیا کو جواب دے رہے تھے, ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ جب ہم حملہ کریں گے, جب ہم جواب دیں گے تو آپ کو چیخنا چلانا نہیں پڑے گا. اس پر بھی تھوڑا سا انڈین میڈیا کے ساتھ آپ کی خاص طور پر وہاں پر نوک جھوک چل رہی ہے, ان کو کیا ریپلائی کریں گے؟ کو یاد رکھا جائے گا آگے آنے والی تاریخ میں کہ یہ وہ دن تھا کہ جس دن انڈیا کے ٹوٹنے کی بنیاد پڑ چکی تھی. ایبسلیوٹلی. اچھا, اب احمد, مارکو روبیو نے بھی کر دیا ہے ٹیلی فون, اور آصف منیر سے بھی گفتگو ہوئی ہے, ساکھدار سے بھی گفتگو ہوئی ہے. سو اچھا, اس سے پہلے جو تھا مارکو روبیو, وہ ہی واز لائک کہ جی یہ جنگ ہماری نہیں ہے, ہم اس میں پڑھنا نہیں چاہتے. Maybe it was not only India but the whole world. ان کو یہ چیز معلوم شاید نہیں تھی کہ اتنا بھرپور جواب آئے گا, اور یہ معاملہ اس اونچائی تک چلا جائے گا جہاں سے پھر واپس آنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا. سو اب دنیا ریئیکٹ کر رہی ہے, G7 ممالک سے لے کے امریکہ تک, ہر کوئی اب بھاگا دوڑا چلا آ رہا ہے, منتیں کر رہا ہے کہ چلیے جی ڈی ایسکیلیٹ کرتے ہیں. جب پاکستان, the only Muslim nuclear power in the world, پوری مسلم دنیا کی سپورٹ کے ساتھ ایک ایگریسر, ایک فیشسٹ نریندر مودی کے فیشسٹ عزائم کو روکنے کے لیے جوابی حملہ کرے گا, تو آپ پھر دنیا کے پاس آپشن کیا چھوڑتے ہیں سوائے اس کی کہ دنیا آپ کو سیریس لے. اور اس پیچھے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے, انڈیا کافی عرصے سے پاکستان کے شہروں کو مسل اٹیک کرنے کے بعد, اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا کے اندر لابنگ کی کہ پاکستان کو روکیں, ایسکلیٹ نہ کرے. امریکہ کی طرف سے پریشر ڈلوانے, میں آج کھل کے آپ کو بتا رہا ہوں, امریکہ کی طرف سے پریشر ڈلوانیشن آف پاکستان, پاکستانی نیشن از گوئنگ ٹو گارڈ دیٹ رائٹ جیلسلی. تو پھر دنیا کو کلیئر میسج گیا کہ یہ پاکستانی رکنے والے نہیں ہیں, یہ بدلہ لیں گے. اور اس وجہ سے پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم اس جنگ میں امپارشل ہیں اور ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور ہم ان دونوں پہ کسی کے اوپر پاور ایکسرسائز نہیں کرتے, ہم ان میں سے کسی کو روک نہیں سکتے. ٹھیک کہا انہوں نے, پاکستان کو وہ نہیں روک سکتے.
पाकिस्तान को अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, अपनी कौम की मजमूई गैरत और अपनी इज्जत का दिफा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और फिर जब पाकिस्तान ने अब जब रिटेलिएट किया है, अब दुनिया कह रही है कि भाई अब आपने बदला ले लिया, जो आप चाहते थे वो हो गया, आपकी ग्राउंड्स हैं, आपकी टर्फ है, आपकी कंडीशंस हैं, अब हमें बताएं हाउ कैन वी मीडिएट। तो बिस्मिल्लाह करें मीडिएट, लेकिन अभी हमारा ऑफेंसिव ऑन गोइंग है। यस, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।